ناظرین سلام علیکم۔ پروگرام پیغام سحر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں سید حسین مرتضیٰ کمہیں۔ آئیے سحر کے ان نورانی اور روحانی لمحات میں سید الساجدین امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم دعا جو عرفان الہی سے لبریز ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں امام سجاد کی اسی عظیم دعا کے چند کلمات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آئیے اسی دعا کو وہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں اور امام سجاد کی دعاؤں میں پائے جانے والے عرفان الہی کے اسباق کو ہم سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ وہ فقرات جو آج ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں، معرفت الہی کا خزانہ ان فقرات میں پایا جاتا ہے۔ امام سجاد بارگاہ خدا میں عرفان الہی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بک عرفتک وانت دللتنی علیک ودعوتنی الیک ولولا انت لم ادر ما انت۔ اے میرے آقا، بک عرفتک، میں نے تجھے صرف تیری ذات کے ذریعے پہچانا ہے۔ وانت دللتنی علیک، اور اگر تیری طرف میری کسی نے رہنمائی کی ہے تو وہ صرف اور صرف تیری ذات ہے، کسی اور نے میری رہنمائی نہیں کی ہے۔ ودعوتنی الیک، اور خود تو نے اپنی معرفت کی طرف، اپنی محبت کی طرف، اپنے پہچاننے کی طرف مجھے دعوت دی ہے۔ ولولا انت، اگر تو نہ ہوتا، لم ادر ما انت، تو میں تجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ امام سجاد ان فقرات میں ایک عظیم بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ یقیناً کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر وجود، کائنات کی ہر مخلوق، کائنات کا ہر نظام، ہر سسٹم اسی مالک کو پہچانوا رہا ہے۔ یہ رات و دن کا بدلنا، یہ دریاؤں کی روانی، یہ چاند و سورج کا نکلنا، یہ پہاڑوں کا وجود، یہ درختوں کا وجود، یہ پھول، یہ پتیاں، یہ کلیاں، یہ پھل، یہ مختلف قسم کے جانور، یہ کائنات کا ہر نظام، یہ بارش کا سسٹم، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سمندروں کا ایک پورا وجود، پورا نظام، کائنات کا ہر سسٹم اسی مالک کو پہچانوا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کائنات کا وجود نہ ہوتا تو ہم اپنے خدا کو نہیں پہچان سکتے تھے؟ امام سجاد اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بکا عرفتک، میں نے اگر تجھے پہچانا ہے تو خود تیری ذات کے ذریعے۔ اسی بات کو امام حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں: الہی کیف یدلنی من ہوا مفتقر فی وجودہ۔ اے میرے آقا، آخر وہ وجود، وہ موجودات جو اپنے وجود میں تیرے محتاج ہیں، وہ کیسے تیری طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ کیسے تجھے پہچانوا سکتے ہیں جو اپنے وجود میں تیرے محتاج ہیں؟ کیا یہ کائنات کی چیزیں خدا سے زیادہ روشن ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور خدا ہے، خدا سے زیادہ آشکار کوئی چیز نہیں ہے۔ یقیناً کائنات کے ہر چیز، ہر وجود، ہر سسٹم، ہر مخلوق خدا کو پہچانواتا ہے، لیکن خدا کی معرفت ان وجود پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، ان وجود کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنے وجود میں، اپنے ضمیر میں، اپنے وجدان میں، اپنی فطرت میں خدا کی معرفت لے کر آیا ہے۔ جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں کہا جا رہا ہے: فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ کی فطرت جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسان جو فطرت لے کر آیا ہے وہ فطرت الہی ہے،
اور فطرت الہی کا پہلا تقاضا اپنے مالک کو پہچانوانا ہے، اپنے مالک کو پہچاننا ہے، اپنے مالک کی معرفت ہے۔ جیسا کہ سورہ شمس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے خود انسان کو اچھائی اور برائی کی سمجھ دے کر بھیجا ہے، اور انسان کے وجود کی سب سے پہلی اچھائی اور سب سے بڑی اچھائی اپنے مالک کو پہچاننا ہے۔ لہذا پروردگار، میں نے اگر تجھے پہچانا ہے تو خود تیری ذات کے ذریعے، اگر تو نہ ہوتا تو میں تجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ ضرورت ہے کہ امام سجاد فرما رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں تاکہ اس کی نعمتوں کی قدردانی کر سکیں، اس کی نعمتوں کو سمجھ سکیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں مزید امام سجاد کی دعاؤں کو، فقرات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی تشریح بھی کریں گے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔